وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قرآن کریم کی روشنی میں ابلیس اور شیاطین اور ان کے احوال کا موضوع ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ قرآن کریم کی آج ہم ایک آیت کو سرنامہ کلام بنائیں گے، لیکن اپنے موضوع پہ جلد منتقل ہوں گے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے آج ہماری گفتگو کم ہو پائے گی۔ قرآن کریم میں سورہ نحل آیت نمبر 63 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، کہ اللہ کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی ان قوموں اور امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ یہ جو قرآن بار بار تاکید کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے کہ ہم نے بھیجے رسول، مبعوث کیے، تو وہ ہمارے لیے ہی ہیں۔ جو ایک ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں، وہ اہم غفلت یہی ہے کہ ہم نے بعض وہ اہم امور رکھے ہیں کہ جن میں وہ لوگ مبتلا ہوئے اور ہلاک ہو گئے، جبکہ ہم ان سے بالکل عاری ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے مطابق آزمائش بنتی ہے۔ وہ اگر اس طرح کی نوعیت کی ہلاکتوں سے دوچار ہوئے یا اس طرح کے امراض سے دوچار ہوئے اور پھر ہلاک ہوئے، تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ کس نوعیت کے ہمارے اندر امراض ہیں، وہ بھی تو ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ لہٰذا یہ ہے کہ رسول اللہ نے بھیجے، طبیب بنا کے بھیجے، وہ علاج کرتے ہیں، وہ نسخہ دیتے ہیں، وہ مریض کو مرض اس کا بتاتے ہیں، اگر وہ مریض اس نسخے پہ اوپر عمل کرے وہ نجات یافتہ ہو سکتا ہے۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، آپ سے پہلے قوموں کے اندر ہم نے امتوں میں رسول بھیجے۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے مزین کر دیے ان کے اعمال، وہ جو عمل انجام دیا کرتے تھے وہ مزین کر دیے۔ یہ عمل ضروری نہیں ہے کہ حتماً برائی ہی والا ہو، بلکہ وہ اچھائیاں جن کے ذریعے سے اصول کفر ابلیس پیدا کر دیتا ہے، ان اچھائیوں کی طرف بھی تو ابلیس ہی لے کے جاتا ہے۔ لہذا صرف یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ برائی آئی تو یہ ابلیس کی طرف ہے۔ جیسے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں، عابد کے پاس عبادت کی راہ سے آتا ہے، فقیہ کے پاس فقاہت کی راہ سے آئے گا، وہ انہی کی طرح ان کے درمیان بن کے آتا ہے، اس لیے پہچاننا چاہیے۔ اور پھر مختلف طرح کی باتیں، مختلف طرح کے منصوبے وہ مزین کر کے ذہن میں پیش کرے گا۔ جیسے ہمارے ہاں معاشروں کے اندر بعض چیزیں رائج بھی ہیں، مثلا فلاں بڑے منصبدار سے تعلق لگا لو، سفارش کرے گا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ عام ایک فکر پائی جاتی ہے، حتیٰ علماء طلاب میں آپ ہزار کوششیں کریں کہ اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، آؤ استقامت کی طرف آؤ ہم پرعزم ارادے کے ساتھ ایک نیک اور خیر کا عمل بارگاہ الہی میں جاری کریں۔ لیکن وہ اس طرف آتا ہے جو اس کے اپنے بڑے ہیں قوم اور قبیلے کے، وہ ان کے سامنے جھک جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی تفسیر قرآن کے ضمن میں ہی ملا کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آبا کا تذکرہ، کہ قومیں اپنے آباء و اجداد کو بہت بڑا مقام دیا کرتی تھی، اور انہوں نے ان کو ذلیل و رسوا اور گمراہ کر دیا۔ لہذا جو ہر مسئلے میں جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے علاقائی طور طریقوں اور علاقائی بزرگوں کے سامنے جھک جاتا ہے، یہ دین کی راہ سے انہیں ہٹا دیں گے۔ لہذا ایک یہ ہے۔ اسی طریقے سے امراء ہیں، بڑا مزین کر کے ذہن میں آتا ہے کہ ان سے تعلق بڑھایا اور یہ کیا وہ کیا، فلاں مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ اپنے پیچھے لگا کے بہکاری تو بنا دیں گے، لیکن مسئلہ کوئی بھی حل نہیں ہوگا اس میں سے۔ لہذا نیت کو مسلسل خالص انسان کو کرنا پڑے گا، قدم اٹھانے کے لیے محکم پن لانا پڑے گا۔ یہ سارے اعمال کیوں ہو کے دکھا رہے ہیں ہمیں؟ مثلا کیوں منصبدار کے پیچھے بھاگ گئے؟ کیوں ہم ایک غلط طریقہ کار، جیسے ہوتا ہے نا یار فلاں پیپر دے لو فلاں پیپر دے لو، اور یہ کہ دکھا کے ہم چلے جائیں گے۔ حتیٰ کہ بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے بل دکھا کے کوششیں کی ہیں داخلے کی۔ یہ عمل کس نے مزین ان کے ذہنوں میں کر دیا؟ اسی طریقے سے
کتنی ہی ہمارے پاس ایسی امور ہیں کہ لمبی لمبی فہرست ہے اپنی مدح و ستائش کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ پبلسٹی کر کے لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں۔ کس نے یہ اعمال مزین کر دیے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، بری رسمیں، بدعات، غلط منصوبہ بندی، یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں کہ جو شیطان نے مزین کیے ہیں۔ شیطان مزین کرتا ہے کہ اتنی اونچی آواز میں بولو اور یہ کرو گے وہ کرو گے اور تمہارا دبدبہ بن جائے گا۔ شیطان ہے کہ جو کہتا ہے کہ اس جگہ اکڑ دکھاؤ، اس جگہ ذاتیات کا مسئلہ بنا دو۔ جیسے یہ تو ہمارا گہرا تجربہ ہے، آپ ساری عمر ان سے نیکی کرتے رہیں اور ان کی خواہش کے اوپر آپ ان کے لیے سہولیات کی فراہمی کرتے رہیں، وہ ایک چھوٹے سے ذاتی مسئلے کے اوپر اکڑ دکھا کے بس غائب ہو جائے گا۔ ایک چھوٹے سے مسئلے کے اوپر وہ کبھی بھی نہ مدد کرے گا نہ کام کرے گا، ہر جگہ پہ منفی طور پہ پروپیگنڈا اور پبلسٹی کرتا رہے گا۔ یہ مدارس کی دنیا میں عام ہے، کوئی کسی قسم کی خاطر میں اسے نہیں لائے گا۔ مسئلہ پیچھے کیا ہے؟ ایک اس کی ذاتیات کا مسئلہ، نہ کہ دینی مسئلہ۔ بس ہمارے ساتھ دوست سے، بھائی سے، فلاں میرے علاقے کا ہے، اس سے مدد کے لیے آمادہ ہوگا، دین کے پلیٹ فارم سے، دینی ادارے سے مدد کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ کیوں مدد کے لیے آمادہ نہیں ہے؟ ذاتی مسئلہ جی۔ ذاتیات تو دین کی راہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بس اب میری بات نہیں مانی جا رہی، اچھا نہیں مانی جا رہی تو گزارش کریں، گزارش بھی قانون کے دائرے میں کریں۔ اللہ نے کوئی ولایت تھوڑی دی ہوئی ہے مجھے کسی کے اوپر، یا کسی کو میرے اوپر بھی ولایت نہیں دی۔ باہمی تعاہد ہے، باہمی آپس میں ایک ہم فکر، ہم ہدف ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر حقوق پیدا کرتے ہیں، اس کے تحت آگے بڑھیں۔ اس کے تحت آگے بڑھیں تو اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ولایت اور اجارہ داری نہیں دکھا سکتے، بیجا ظلم و ستم نہیں کر سکتے۔ یہ سارے ظلم و ستم کے طریقے، انا، اکڑ پن، ضد بازی، ہٹ درمی، سستی، غفلت، یہ کس نے مزین کر کے دکھایا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن یہی ان کا ولی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک ترین عذاب ہے۔ اس موضوع کو انشاءاللہ کہ اس کو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ اعمال کس طرح سے مزین کیے، کہ اس کی آیات اور روایات سے بھی ہم کوئی شواہد لائیں تاکہ اپنی زندگی میں یہ بات جان سکیں، کیونکہ ہر لحظہ یہ موقع ہمیں آ رہا ہے دو میں سے ایک عمل انجام دے۔ ہر لحظے یہ جو دو میں سے ایک عمل انجام دینا، اگر غلط عمل انجام ہو گیا ہے وہ اپنے وجود میں محاسبہ نہیں کریں گے، نہیں پتہ لگ سکے گا۔ جیسے عرض کیا کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے اس میں ایک اور انداز سے سوچ رہے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح سوچا کرتے تھے، یاد ہے مدرسے میں بعض چیزیں حساس انسان اپنے وجود پہ ویسے ہی کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ استاد پڑھا رہے ہیں، اب ہو گیا اذان بھی ہو گئی، ٹائم بھی ہو گیا، تو وہاں پہ ٹھیک ہے کہ فوقیت دینی چاہیے، بہترین چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کی۔ مومن کی عزت اس سے بالا تر ہے۔ اچھا وہاں پہ استاد کا احترام وہ بالا تر ہے، اس کی توہین جائز نہیں ہے شرعاً۔ ایک دو لڑکے اعتراض کرنے شروع ہو جائے، استاد جی ہے وہ ہے فلاں، پہلے تو اس نے خوب ضبط کیا، کیونکہ اگر باہر کے یہ اسی طرح انٹرنیشنل تمام افراد بیٹھے ہوتے ہیں، مجبوری بھی ہوتی ہے، اور بعض اچھے اساتذہ بعض تو بھڑک اٹھتے ہیں، وہ بھڑکنا بھی غلط ہے کیونکہ اس کا تقاضا بالآخر ٹھیک ہے لیکن مورد غلط ہے، وہ نہیں آداب سے واقف۔ عالم تو آداب سے واقف ہے۔ ہر دو امتحان میں پھنس گئے، صرف ایک نہیں، ہر دو امتحان میں پھنس گئے۔ جس کے اوپر اعتراض کیا وہ بھی بد اخلاقی دکھائے، وہ بھی اپنی قوت کا مظاہرہ دکھائے، وہ بھی اسے اپنے طور پہ دبا دے۔ اسے شیطان نے مزین کر کے یہ اعمال پیش کیے، اور اس نے جو ایک امر انجام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وسعت رکھی ہے، اختیار رکھا ہے آپ جماعت سے پڑھیں یا نہ پڑھیں، کلاس سے باہر جانا آنا کوئی اس میں نہیں ہے، صرف پوچھ گچھ ہوگی، وہ بتا سکتا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جائے اختیار سے، وہ جا کے خود قدم اٹھائے۔ مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان جنگوں کے عالم میں پورے کے پورے ایران کے جو منصبدار اور بڑے عہدے داران ہیں ان کے ساتھ میٹنگ میں شریک ہوتے تھے۔ میٹنگ ہو رہی ہے اور میٹنگ بھی حساس موضوعات کے اوپر ہے، جنگی مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، جو اندرون خانہ ایران کے اندر خانہ جنگی کے مسائل اٹھے ہوئے ہیں، سیاسی جو ایک بھرپور طریقے سے بحران آیا ہوا ہے،
ان موضوعات بہت اہم موضوعات ہیں. ٹائم ہوتا تھا تو انہیں نہیں کہتے تھے اٹھو نماز پڑھو، گھڑی کو دیکھا وقت ہو گیا خود خاموشی سے اٹھ کے جاتے تھے. یہ طریقہ کار درست طریقہ کار ہے. لیکن اس میں سب سے بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ یعنی یہ صرف مثال اس لیے عرض کی کہ دین کی راہ سے کس طرح سے آتا ہے اور دلوں میں شکوے شکایت اور دیگر چیزوں کو آباد کر کے ابلیس چلا جاتا ہے، مزین کر کے پیش کرتا ہے. اس طرح سے کئی واقعات ہمارے پاس ہیں، سیرت اہل بیت علیہ السلام کے موارد ہمارے پاس ہیں. مثلا آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، وہ سورج جو ہے وہ سفیدی چھا جاتی تھی، ابھی سورج نکلا نہیں ہے، تب جا کے نماز فجر پڑھاتے تھے. حیران بھی ہوتے تھے لوگ کہ کیوں اس ٹائم نماز فجر پڑھاتے ہیں. اسی طرح بعض افراد ہیں کہ کبھی کبھی مثلا نوافل پڑھتے ہیں. اب مجمع میں وہ نوافل پڑھیں سارے یہ کہیں گے کہ تو ہمیشہ ہی نوافل پڑھتا ہے. نہیں، وہاں پہ وہ بندہ نوافل نہیں پڑھ رہا. اب اندر ٹکرائے گا. اگر وہ منصف مزاج ہو تو اللہ کے ساتھ معاملہ درست رکھے گا. اصل یہی ہے، معاملہ خدا کے ساتھ درست رکھے. شیطان مزین اعمال کر کے اللہ کی اطاعت سے انسان کو باہر نکالنا چاہتا ہے. اس لیے ان آیات کا تجزیہ تحلیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے تاکہ ہمیں اپنے مطابق پتہ لگے. یہ بہت مہم ہے. دیندار طبقہ اس ٹائم سب سے زیادہ اخلاقی امراض کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے. حسد ہے، تکبر ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، حتیٰ گالم گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے. کینہ ہے، بغض، نفرت، دوریاں، بے ضابطہ طور پہ سارے کے ساروں کی جڑ کیا ہے؟ یہ ابلیس نے مزین ان کے اعمال. ہر ایک کو اپنا عمل بڑا اچھا لگتا ہے. جس سے پوچھ رہے ہو اتنی لمبی تعریفیں کرے گا اور اگلے کا صرف عیب نظر آتا ہے. وہ کیوں عیب نظر آیا یہ بھی اس کو آشکار کر کے دکھا دیا. میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ عیب تو ہے اس میں. سکیں عیوب تو ہوتے ہیں لوگوں میں، عیوب سے پاک ہو تو معصوم ہو جائے نا. لوگوں نے معصوم کو بھی نہیں چھوڑا. راہ حق کے اوپر چلیں گے تو معصوم بھی گالم گلوچ اور خطرات اور مختلف طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے. تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ محاسبہ نفس اس میدان میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری. آئیں ہم اس بحث کو ختم کریں تاکہ اگلا ہمارا مورد ابلیس کے عنوان سے روایات کی روشنی میں شروع ہو سکے، اور وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس ابلیس کا آنا اور مختلف حربوں کی خبر دینا. کیونکہ ابلیس کا مبارزہ تو نہیں انبیاء علیہ السلام سے سامنے آ کے ہو سکتا، کیونکہ نبی تک تو رسائی نہیں ہے اصلاً ابلیس کی، اور ابلیس نا امید ہے کہ وہ انہیں بہکا سکے گا. اس لیے اپنے طور پہ چھیڑ چھاڑ اپنے طور پہ کرتا ہے، لیکن وہ اصلاً سلطانیت و سلطنت اللہ کے نیک بندوں پہ نہیں رکھتا، نہ ان اولیاء یعنی انبیاء و ائمہ علیہ السلام پہ رکھتا ہے، اور نہ ان کے حقیقی پیروکاروں کو وہ اپنی دسترس میں لے سکتا ہے. کیونکہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ جو شیطان کا مکر ہے، شیطان کا وسوسہ، یہ ضعیف ہے، یہ قوی نہیں ہے، ضعیف ہے. استقامت چاہیے، توجہ چاہیے بس. کیونکہ میری توجہ اس امر کی طرف ہے اس لیے میں یہ بول گیا، میں یہ کہہ گیا، یہ کر گیا. غفلت انسان کو مارتی ہے. غفلت بہت خطرناک چیز ہے، سستی بہت خطرناک چیز ہے. لہذا ان کید الشیطان کان ضعیفا. جو اصول برائی انجام دیے ہیں ان میں سے دوسرا ہے شراب کی تیاری. جنسی بہرہ روی کو تفصیل سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں صرف ہم نے ان نکات کو دیکھا تھا جو اصل بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول کر لیا جائے جنسی بہرہ روی معاشرے سے ختم ہو جائے گی. الکافی میں 3 روایات ہیں. ان میں 3 روایات تھوڑی طولانی بھی ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں ایک روایت ان میں سے 1-2 روایات مختصر اور کچھ طولانی ہیں، تو اس لیے جو مختصر ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے پڑھ دیتا ہوں. صحیح سند روایت ہے الکافی کی، جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابلیس لعنہ اللہ، ابلیس اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو، نازع نوحا فی الکرم، نوح علیہ السلام سے اس نے جھگڑا کیا. غالباً کرم سے مراد جو ہے وہ خوشے یا لگانا ہے، جڑ کی پر پودے، جسے آپ کہتے ہیں نا نرسری لگانا، پنیری لگانا. پنیری لگانے کو کہتے ہیں کرم، کاف رے میم، کرم. کہ جھگڑا کیا نوح علیہ السلام سے پنیری لگانے میں. کیونکہ نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو ہلاکت جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر ہوئی. اختلاف ہے مفسرین میں،
بعض کہتے ہیں جہاں پہ رہتے تھے ادھر ہی ہلاکت ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ آبادی اتنی کم تھی، ٹوٹل آبادی وہ تھی۔ اور سائنس بھی یہ بات بیان کرتی ہے کہ زمین اپنی خلقت کے بعد بڑے پیمانے پوری زمین کے اوپر ایک تحول آیا کسی دور میں، تو اسے ایک شواہد کے طور پہ وہ صرف ایک احتمال دیتے ہیں کہ ممکن ہے نوح علیہ السلام کا دور ہی کیوں نہ، یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں کوئی خلقت نہیں بچی تھی ظاہراً، اس لیے ان کو کھیتی باڑی کے لیے اور درختوں کی کاشت کے لیے، یعنی شجر مہم کے لیے انہیں پنیریاں لگانے پڑیں مختلف جگہوں پہ۔ جب انہوں نے یہ پنیریاں لگائیں فَأَتَاهُ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا فقال له ان له حقا، ابلیس کا بھی حق ہے، کیونکہ زمین سے آزمائش تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ختم کرنی۔ جو کہتے ہیں ابلیس ختم ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، اللہ نے پھر بھی آزمائش رکھنی تھی، پھر بھی نفسانی یہ امتحان میں انسان کو ڈالنا تھا، حرارت یعنی ایجاد کرنی تھی۔ اگر وہ حرارت ایجاد نہ ہوتی تو نفس کبھی بھی نشو نما نہ پاتا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ مثلا دودھ کے اندر جو کچھ ہے حرارت نہیں پہنچے گی تو اس کے اوپر وہ ابھر کے نہیں آئے گا، اسی طرح سونے کے اندر جو کچھ ہے حرارت نہیں ملے گی، وہ چمک اس کے اندر ابھر کے کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اسی طرح انسان کو نعمات اور مصیبتوں کی آزمائش نہیں ملے گی تو کبھی بھی انسان کے وجود کے اندر یہ اعلیٰ انسانی صفات ابھر کے سامنے نہیں آئیں گی۔ اس کی ایک مثال آپ ادھر سے ہی لے لیں کہ خاتون ہے، وہ شادی شدہ ہونے سے پہلے عموماً عام گھروں میں اس کا اگر خیال رکھا جاتا ہے، جہاں پہ خاتون کی عزت اور احترام گھروں میں ہے، وہاں پہ دیکھیں گے اسے کچھ نہیں کہا جاتا، دیر سے اٹھتی ہے، تھوڑی سی تکلیف پہ زیادہ شور مچاتی ہے، کام کاج کی طرف دھیان نہیں ہے، غفلت میں وقت گزر جاتا ہے۔ اب کئی ایسی بری صفات ہیں کہ جو چپکی ہوئی ہیں، لیکن شادی شدہ ہونے کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس بچے کے لیے رات بھی جاگے گی، تکلیف کا بھی اپنے احساس نہیں کرے گی، اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے اسے سیر کرے گی، اس کا پیٹ بھرے گی، رحم دل بن جائے گی سخت دلی کے بجائے، غفلت ختم ہو جائے گی، توجہ آ جائے گی۔ ایک مصیبت نے کتنی اس کے اندر اعلیٰ صفات پیدا کر دیں۔ اگر صاحب اولاد نہ ہوتی یا صاحب شوہر نہ ہوتی تو یہ صفات اس کے وجود میں آتی؟ کبھی بھی نہ آتی۔ اسی طرح انسان مرد ہے، وہ آوارہ پھرتا رہتا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، شادی شدہ ہو جاتا ہے، اب بیگم کے نان نفقہ کی ذمہ داری ہے، اولاد کے نان نفقہ کی ذمہ داری ہے، یہ اب ذمہ دار انسان کبھی بنتا اپنی زندگی میں؟ آپ کہتے ہیں کہ بہت قلیل لوگ ورنہ بنتے۔ لہذا خداوند متعال نے زندگی کو اس طرح سے الجھایا ہے کہ انسان کی نشوونما ہو جائے۔ اس پوری زندگی کے الجھاؤ میں حکمت الہی آشکار ہے، وہ خلقت کو نشوونما دینا چاہتا ہے۔ لہذا ان لہ حقا، ابلیس کا بھی حق ہے۔ فَأَعْتِهِ، نوح علیہ السلام کو کہا اسے اس کا حق دے دیں گے۔ پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا جائے گا تو اس کے یہ اشارات آپ کے لیے حل ہو جائیں گے۔ فَأَعْطَاهُ الثُّلُث، زمین کا ثلث حصہ دے دیا، یعنی ثلث کتنا ہوتا ہے؟ سوم ثلث، ایک ثلث کیا ہوگا؟ فَأَعْطَاهُ الثُّلُث، تیسرا حصہ نا، دو ثلث کیا ہو جائیں گے؟ یعنی ایک چیز کو دو ثلث کر دیں، دو حصے اسے دے دیے اور ایک حصہ پھر رہ گیا۔ جب ایک ثلث دیا فلم یرضى ابلیس لعنہ اللہ، ابلیس لعنہ اللہ راضی نہیں ہوا۔ ثم اعطاہ النصف، پھر نصف دے دیا، فلم یرضى، اب بھی راضی نہیں ہوا۔ فطرح جبریل نارا، تو جبریل علیہ السلام نے آگ پھینکی، فاحرقت الثلثین، اس نے ثلثین کو آگ نے جلا دیا، فبقی الثلث، اور ایک حصہ ثلث رہ گیا تھا جو باقی رہ گیا۔ فقال ما احرقت النار فہو نصیبہ، آگ نے جس کو جلا دیا یہ حصہ ابلیس کا ہے۔ وما بقیہ فہو لک یا نوح حلال، اور اے نوح تیرے لیے بقیہ حصہ حلال ہے۔ یہ اشارہ ہے شراب کی طرف۔ انگور کا جو نچوڑ ہوتا ہے، اگر اس کا یہ 2/3 حصہ اگر اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 2 ثلث جب اڑ جاتے ہیں، ثلثین اڑ جاتے ہیں، تو تیسرا حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ اصل میں فقہی حکم بھی اسی طریقے سے ہے کہ 2 ثلث اگر اس کے رہ جائے، اڑ جائیں تو چلے جائیں، پھر کیا ہو جائے گا؟ تیسرا حصہ اس کا پاک ہو جائے گا۔ آئے اب اس واقعے کو ہم دیگر احادیث سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ انجام پایا۔
کیونکہ آدم علیہ السلام کا دور اور نوح علیہ السلام کا دور، یہ دور انسانی زندگی اور خلقت کے اعتبار سے کیا ہیں؟ اہمیت کے حامل ہیں، اور آغاز زندگی بھی انہی سے ہے۔ پہلی حدیث ہے باب اصل و تحریم الخمر، اس میں بیان کرتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ، میں نے امام صادق علیہ السلام سے، ابو ربیع الشامی پہلی حدیث میں ذکر کرتے ہیں، میں نے اصل خمر، شراب اصل میں کہاں سے آئی؟ کیونکہ کیف کان بدء حلال و حرام، کہ حرام الحلال کہاں سے شروع ہوا؟ یہ شراب کے حوالے سے حلال اور حرام، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وَمَتَى اتُّخِذَ الْخَمْرُ، اور کب سے یہ خمر بنایا جانا شروع کر دیا گیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ان آدم علیہ السلام لما حبط من الجنہ، جب جنت سے آدم علیہ السلام اتر آئے، اشتہا من ثمارہا، پھل انہیں بڑے اچھے لگتے تھے جنت کے۔ یہ جنت کہاں پہ تھی؟ کہ یہ احتمالات، اب ممکن ہے کسی اور سیارے میں ہو، یہ احتمال کو قوی قرار دیا گیا ہے، ممکن ہے کسی اور سیارے میں ہو، اور یہ بھی احتمال قوی قرار دیا گیا زمین ہی کی کسی خطے میں ہو، زمین ہی کے کسی خطے میں ہو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ یہ واقعہ جو الفاظ سے ظاہر ہے اسی طرح انجام پایا، لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں یہ سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے، جیسے کہ بعض مفسرین نے یہ بھی احتمال دیا کہ یہ کیا ہے؟ تمثیل ہے۔ جیسے آپ نے یہ بیان کرنا ہو کہ لالچ کا انجام برا ہوتا ہے، تو آپ یہ بات کیسے ایک بچے کو سمجھاتے ہیں؟ ایک کہانی ایجاد کرتے ہیں، کوا تھا، ایک لومڑی تھی، کوے کے منہ میں ٹکڑا تھا، اور یا اسی طرح کتے کا، ایک کتا تھا اس کے منہ میں ٹکڑا تھا، وہ گیا پانی میں، دیکھا اسے ایک اور کتا نظر آیا جو اتنا خوبصورت گوشت کا ٹکڑا نظر آیا، اس نے وہ بھی اس سے چھیننے کے لیے منہ کھولا تو یہ بھی گیا، لالچ کا انجام برا۔ یا اس طرح سے ہے کہ جلد باز نقصان اٹھاتا ہے۔ مختلف محاورے بھی ہمارے ہیں نا، مختلف محاورے بھی بنے ہوئے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال، کہ اسے ہنس جو ہے وہ اس کی چال چلنا پسند تھا اور پورا ایک واقعہ گھڑا، اور اس کے مقابلے میں یہ بات بیان کرنا چاہیے کہ انسان جو اس کے پاس ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کرے، اپنے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے۔ یہ بھی ایک محاورے کے طور پہ۔ ان سب کے پیچھے کیا ہیں؟ کہانیاں۔ بعض کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے خلقت کے آغاز، جو انسان کی خلقت ہے اس زمین کے اوپر مختصر وقت کے لیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے، اب ہر انسان تو باشعور نہیں ہے کہ فلسفے فوراً سمجھ جائے، تکبر کیا ہے، حسد کیا ہے، اور لالچ کیا ہے، یعنی حرص کیا ہے، تو یہ بات سمجھانے کے لیے اس واقعے کو اس طور پہ پیش کیا ہے کہ خلافت کا مقام کیا ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اور اس کا جو مقابل ہے وہ ابلیس اور اس کے جنود اور لشکر کہلائیں گے، اور اصل جنگ یہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمین پہ اترنے سے پہلے والا واقعہ وہ اس طور پہ اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے طور پہ ذکر کیا۔ بہرحال احتمالات مختلف ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے اس دنیا کے باغات کو بھی جنت کہا ہے، جیسے سورۃ القلم میں بھائیوں کا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، ایک حسین باغ کو کیا قرار دیا؟ جنت قرار دیا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ممکن ہے زمین کے اوپر ایک بڑا خوبصورت سا مقام ہو اور جنت ہو، ممکن ہے کسی اور سیارے میں اور وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر آدم علیہ السلام کو اتار دیا ہو۔ تو یہ احتمالات ہیں۔ بہرحال تو انہیں پھل بہت پسند تھے، پھلوں کی انہوں نے خواہش کی۔ فانزل اللہ عز وجل علیہ قضیبین من عنب، تو انگور کے دو انہوں نے قضیب یعنی ڈنڈے سے دے دیے، وہی ہوتی ہے نا انگور لگانے کے لیے آپ ایک ٹہنی سی لگاتے ہیں۔ فغرسہما، انہوں نے وہ وہاں پہ بو دیا، جب اس کے پتے نکل آئے پھل آنے لگے اور وہ اس جگہ تک پہنچ گیا کہ پھل دے، جاء ابلیس لعنہ اللہ، عین نتیجے کے وقت ابلیس آ جاتا ہے، ابلیس آ گیا اور اس کے گرد ایک دیوار باندھ دی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا ما حالک یا ملعون، کہ یہ تیرا کیا حال ہے ملعون، کیوں یہ تو نے حائل کیا ہے؟ یعنی حائل تو نے، یہ حالہ سے مراد ادھر حائل کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیوں یہ دیوار تو نے ملعون بنا دی؟ فقال ابلیس انہما لی، یہ میرے ہیں دونوں کے دونوں جو ٹہنیاں لگا کے کھجور کے درخت اگائے ہیں۔ فقال لہو کذبتا یا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرضی بینہما بروح القدس، روح القدس نے دونوں کے درمیان آ کے پھر فیصلہ کیا۔
فلما انتہیا الیہ قص علیہ آدم قصتہ واخذ روح القدس ضغطا من نار، یعنی پھر وہ ایک قصہ ہوا اور ختم ہوئی بات، تو روح القدس نے اس موقع کے اوپر ایک آگ کا شعلہ پھینکا یا ٹکڑا پھینکا، ورما بہ علیہما، اور اس کے ذریعے سے ان دونوں کے اوپر پھینکا کیا، یعنی کن دونوں پہ؟ جو ٹہنیاں ہیں کھجور کی، والعنب فی اغصانہما، صحیح ہے، اور یہ کھجور جو ہیں وہ ٹہنیوں سے لٹک رہے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ گمان کیا لم یبقى منہما شیء، ادھر تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وظن ابلیس لعنہ اللہ مثل ذلک، اس نے بھی یہی گمان کیا۔ فدخلت النار حیث دخلت، جہاں جہاں آگ نے پہنچنا تھا وہ تو پہنچ گئی، اور فذهب منہما ثلثاہما، اور آگ ان دونوں میں سے 2/3 کو کھا گئی، یعنی وہ جو 2 ثلث تھا حصہ اسے کھا گئی، وبقی ثلث، اور ثلث باقی رہ گیا، بس وہ جو 2 ہے وہ شیطان کا ہو گیا جسے آگ نے کھایا۔ تو تب روح القدس نے کہا کہ جو ان میں سے آگ لے گئی ہے فحظ ابلیس لعنہ اللہ، تو یہی ابلیس کا کیا نصیب ہے، اور جو باقی رہ گیا ہے وہ آدم آپ کے لیے، اس لیے سرکہ جائز ہے، شراب حرام ہے۔ پھر ایک اور واقعہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کا اگلی ہی حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں نے قوی حدیث قرار دیا ہے مولا تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ذکر کرتے ہیں کہ جب ابلیس اترے تو انہوں نے حکم دیا کہ کھیتی باڑی کی جائے، حرث کھیتی لگائی جائے، زراعت کی جائے، زرع، وطرح الیہا غرسا من غروس الجنہ، اور جنت کے پھلوں کو اور چیزوں کو لگانا شروع کیا۔ تو انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا کھجور اور انگور، زیتون اور انار، یہ 4 چیزیں، ان کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے۔ فغرسها لیکون لعقبہ وذریتہ، اس لیے انہیں لگایا تھا کہ میری ذریت اور میری نسل آئے گی وہ بھی اس سے استفادہ کرے۔ اچھا، فَأَكَلَ هُوَ مِن ثِمَارِهَا، ان درختوں کے پھلوں سے آدم علیہ السلام کھایا کرتے تھے۔ ابلیس لعنہ اللہ آ گیا اور کہا اے آدم، یہ جو تم نے اگایا ہے لم اکن اعرفہ فی الارض، زمین پہ تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، یہ کہاں سے لے آئے ہو تم؟ وقد کنت فیہا قبلک، پہلے بھی میں زمین پہ رہا ہوں۔ اذن لی آکل منہا شیئا، مجھے بھی تھوڑا سا دو میں بھی کھاؤں۔ تو آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور کہا کہ انکار کر دیا واضح، تجھے نہیں دیا جا سکتا۔ ابلیس نے ان دا آخر عمر آدم، اب وہ بیچارہ کیا نام ہے مایوس ہو کے ایک قسم کا چلا گیا، آخر عمر میں آدم علیہ السلام کی وفات کے قریب دوبارہ آیا، اور اب حوا کے پاس آیا اور کہا کہ بھوک بڑی سخت لگی اور پیاس بھی لگی ہے، اجہدانی، مجھے تو اس نے بیچارہ کیا ہے بھوک اور پیاس نے، تو کچھ دے دو۔ حوا نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے صرف اور صرف ان پھلوں کا ایک ذائقہ چھوٹا سا چکھا دو۔ حوا نے کہا آدم نے مجھ سے عہد و پیمان باندھا ہے کہ میں ان اگی ہوئی چیزوں سے ایک ذرہ بھی تمہیں نہیں چکھاؤں گی اور کچھ نہیں دوں گی، کیونکہ یہ جنت سے ہے اور ضروری ہے کہ جنت کی چیزوں میں سے تجھے کچھ بھی کھانے کو نہ دیا جائے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر اپنے ہاتھوں سے دبا کے اس کا نچوڑ نکال لو۔ نچوڑ نکالنے میں کیا ہے، جوس تھوڑا سا نکال لو۔ تو انکار کر دیا جناب حوا نے، اور پھر کہا کہ اچھا پھر مہربانی کریں میں صرف چوس لوں اسے تھوڑا سا۔ چوسنے میں کیا ہے، میں کھاؤں گا نہیں، میں کیونکہ کھانے سے عہد و پیمان باندھا تھا، کھانے سے منع کیا تھا۔ تو اس نے جناب حوا نے تھوڑے سے انگور کے لیے دانے اور اسے دے دیے، اس نے دیے، اس نے چوسے اور اس سے کھایا کچھ نہیں۔ تو حوا جو ہیں ان کو تاکید اس کے اوپر انہوں نے کی تھی کہ کھانے نہیں، اس لیے نچوڑ وہ چوس کے اس نے واپس کر دیے۔ فلما ذہب، جب وہ اسے چبانے لگا تو حوا نے فوراً اس کے منہ سے کھینچ لیے تاکہ یہ ایک عہد و پیمان نہ ٹوٹے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی آدم علیہ السلام پہ اور انہیں بتایا، خبر دی، ان العنب قد مسہ عدوی و عدوک ابلیس، ابلیس جو کہ تیرا اور میرا دشمن ہے، اس نے اسے منہ لگا لیا، اب اگرچہ نہیں کھایا لیکن منہ لگ گیا، چوس لیا ہے۔ اس لیے حرمت علیک من عصیرۃ الخمر، اس لیے میں خمر کا نچوڑ جو ہے تیرے اوپر حرام قرار دے رہا ہوں، ما خالتہ نفس ابلیس، کیونکہ اس میں ابلیس کی سانسیں ہیں، صحیح ہے، اس میں ابلیس کا جھوٹا ہے۔ فحرمت الخمر، ہم خمر حرام قرار دے دیا۔ خمر مذکر مؤنث دونوں اس کے لیے فعل استعمال ہوئے ہیں۔ لأن عدو اللہ ابلیس مکر بحوا، جناب حوا کے ساتھ اس نے مکاری کی ہے،
یہ جو اللہ کا دشمن ہے، حتیٰ مس العنب، اور عنب کو اس نے چوس لیا ہے، ولو اکلہا، اگر وہ کھا لیتا، لحرمت الکرمۃ من اولها الی آخرہ، یہ پوری پنیری اور درخت کیا ہو جاتے، یہی حرام قرار پا جاتے۔ اس لیے انگور کھجور کھانا کیا ہے؟ حلال، لیکن ان سے نچوڑا ہوا جوس اور شراب بنانا حرام ہے۔ وجمیع ثمرها وما یخرج منها، اور تمام کے تمام پھل، اور یہ ان میں سے کچھ بھی جائز نہ ہوتا۔ تو آدم علیہ السلام نے حوا سے کہا کہ اس ابلیس نے حوا سے پھر بعد میں آیا کہا کہ تم مجھے کھجور سے بھی کچھ چوس لینے دو، تو کیا اس میں حرج ہے، جیسے میں نے انگور سے چوسا ہے۔ تو انہوں نے کھجور بھی اسے دی تھی، اور اس طرح سے کھجور بھی اس زمرے میں آ گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کھجور ہے، یہ اس کا بھی نچوڑ جو ہے وہ، یعنی شراب اس کی بھی جائز نہیں ہے۔ وَكَانَتِ الْعِنَبُ وَالتَّمْرَ أَشَدَّ رَائِحَةً، اصل میں ان کی خوشبو بہت اچھی تھی۔ وَأَزْكَى مِنَ الْمِسْكِ الْأَصْفَرِ، اور بہترین ان کا ذائقہ اور پاکیزہ ترین خوشبو تھی۔ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے بھی میٹھی تھی۔ لیکن جب ان دونوں کو اللہ کے دشمن عدو اللہ ابلیس نے مس کیا تھا، یعنی چوسا تھا، لعنہ اللہ، رہبت رائحتہما وانتقصت حلاوتہما، وہ خوشبو بھی چلی گئی، وہ مٹھاس بھی چلی گئی، یعنی جنت والی چیزیں چلی گئیں۔ تو امام صادق علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ ابلیس لعنہ اللہ وہ وفات آدم علیہ السلام کے بعد گیا اور پھر اسی پنیری کے اوپر اور کھجور کے درخت کے اوپر پیشاب کیا، فجر الماء فی عروقہا، اور وہ پھر پانی جو ہے اس کے جڑوں میں گیا، اور ان جڑوں سے اللہ کے جو دشمن ہے اس کا ایک حصہ شامل ہو گیا۔ لہٰذا جب عنب یعنی انگور اور کھجور سے شراب بنائی جاتی ہے تو وہ اس کا مسک کیا ہوا اور وہی پیشاب کی تاثیر اس کو اصل میں انسان پی رہا ہوتا ہے۔ فحرم اللہ عز وجل علی ذریت آدم، اس لیے ذریت آدم پہ ان دونوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، کل مسکرن، اور ہر مسکر نشاور کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ پانی جو ہے وہ جاری ہوا ہے عدو اللہ ابلیس کے پیشاب کے ذریعے سے کھجور کے درخت میں اور انگور کے درخت میں، اور اس طرح سے ہر مختمر جس سے خمر بنایا جاتا ہے، یعنی نشاور، ہر نشاور چاہے وہ کھجور سے ہو یا انگور سے، وہ خمر ہے، اور اس پانی نے اس کو ادھر وہاں پہ منتقل کیا جو کہ عدو اللہ ابلیس اس کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے یہ دو روایات سے ہمیں پتہ لگا کہ آغاز اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ اسی طریقے سے جن کو حرام قرار دیا ان میں ابلیس کی شراکت ہے۔ یہ واقعہ سمجھانے کے لیے ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے، آغاز خلقت کا سمجھانے کے لیے، اس لیے اگلا باب ہی یہ ہے اس سے کہ شراب ہمیشہ حرام رہی ہے، نہ کہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حلال تھی پھر حرام قرار دے دی۔ کوئی دور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں شراب کبھی اور حرام نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ شراب حرام رہی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ ہے طولانی کہ آج وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کو پڑھیں گے۔ وہ نوح علیہ السلام کے واقعے سے تعلق رکھتا ہے، کیسے اس نے جھگڑا کیا، لیکن اس میں بھی دیکھا آپ نے یہاں پہ یہ بات بیان کی کہ اس نے چونکہ مختلف جگہوں پہ جا کے پیشاب کیا اور وہ پانی جڑوں پر پہنچا، لہٰذا اس کی شراکت کھانے پینے والی چیزوں میں ہو گئی۔ اس لیے اب دین آ کے بتائے گا کہ کب حلال ہے کب حرام ہے۔ حرام اس وقت ہے جب اس کی شراکت کا اثر طاری ہونے لگ جائے، حلال کب ہے کہ جب اس کی تاثیر اس انسان کے اوپر نہیں پہنچے گی۔ یہ حلال حرام کے فلسفے کو بیان کرنے کے لیے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک میں ہی کل منتقل ہو جائیں گے، اس واقعے کو پڑھیں گے کہ ثلث زائل ہونے کا کیا ہے، 2 ثلث زائل ہونے سے مراد کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ایک طولانی واقعہ ہے، اسے کل ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔